سے ہلکا درجہ ہے سود اور بیاج کا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج دھڑلے سے مسلمان سود کھا رہا ہے۔ اس سود کی لعنت سے میرے پیارے ساتھیوں اپنے گھر کو بچا لو۔ اور یاد رکھو اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے، اللہ صدقہ خیرات میں اضافہ کرتا ہے۔ آپ نے سود کے ذریعے ایسا لگتا ہے کہ آپ پیسہ کما رہے ہیں، معاف کیجیے، آپ پیسہ کما نہیں رہے بلکہ آپ پیسہ ڈوبا رہے ہیں۔ آپ اپنے پیسے کی برکت کو مٹا رہے ہیں، آپ اپنے گھر کا سکون مٹا رہے ہیں، آپ اپنی دعاؤں کا اثر مٹا رہے ہیں۔ جس گھر میں حرام کمائی آئے گی اس گھر کی دعا بھی قبول نہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستجاب الدعوات تھے، جب بھی دعا کرتے تھے ان کی دعا قبول ہوتی تھی۔ کسی نے پوچھا، اے سعد بن ابی وقاص کیا راز ہے آپ کے اس دعا کے قبول ہونے کا؟ انہوں نے کہا، ما رفعت لقمتن، میں نے جب بھی کھانے کے لیے کوئی لقمہ اٹھایا ہے مجھے معلوم ہوتا ہے وہ لقمہ کہاں سے آیا ہے، حلال طریقے سے آیا ہے یا حرام طریقے سے آیا ہے، مجھے اپنی کمائی کا حساب معلوم ہوتا ہے، مجھے اپنے لقمے کا حساب معلوم ہوتا ہے۔ یہ وجہ تھی حضرت سعد کی دعاؤں کے قبول ہونے کی۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہماری دعائیں کیوں ہمارے منہ پر ماری جا رہی ہیں؟ کیوں آج ہماری مسجدیں، ہمارے مدرسے، ہمارے جان و مال پر آج آفتیں ہی آفتیں ہیں، اور ہم اتنی دعائیں کریں اور ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری کمائی؟ مسلم کی وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی چیز کو قبول کرتا ہے۔ اللہ نے اپنے رسولوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات ہے۔ وہ لقمہ کہاں سے آیا ہے، حلال طریقے سے آیا ہے یا حرام طریقے سے آیا ہے، مجھے اپنی کمائی کا حساب معلوم ہوتا ہے، مجھے اپنے لقمے کا حساب معلوم ہوتا ہے۔ یہ وجہ تھی حضرت سعد کی دعاؤں کے قبول ہونے کی۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہماری دعائیں کیوں ہمارے منہ پر ماری جا رہی ہیں؟ کیوں آج ہماری مسجدیں، ہمارے مدرسے، ہمارے جان و مال پر آج آفتیں ہی آفتیں ہیں، اور ہم اتنی دعائیں کریں اور ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری کمائیوں کے حرام ہونے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے؟ وہ حدیث بھی اپنے سامنے رکھیے، صحیح مسلم کی وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی چیز کو قبول کرتا ہے۔ اللہ نے اپنے رسولوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اے میرے رسولو، پاک اور حلال چیزیں کھایا کرو۔ اور اللہ نے ایمان والوں کو بھی یہی حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کلوا من طیبات، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ اے ایمان والو، جو زمین میں حلال چیزیں ہیں وہ تم کھاؤ۔ ایمان والوں کو بھی حلال کھانے کا حکم دیا اور رسولوں کو بھی حلال کھانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ایک انسان بڑا لمبا سفر کر کے آتا ہے، اس کے بال پرا گندا ہو جاتے ہیں، اس کے کپڑے میلے کچیلے ہو جاتے ہیں، اور وہ ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعا کرتا ہے، یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب کہہ کے دعا کرتا ہے۔ وَمَطْعَمُهُ حرام، لیکن اس کا کھانا حرام کمائی کا، اس کا پانی حرام کمائی کا، اس کا لباس حرام کمائی کا۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، ایسے انسان کی دعا کہاں سے قبول؟ ہمارے یہاں حرام کمائی کا ایک طریقہ اور بھی ہے، رشوت کے ذریعے پیسہ کمانا۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، دوسرے کی زمین ہڑپ لی، دوسرے کا کھیت ہڑپ لیا، عدالت تک معاملہ گیا، انہوں نے وکیلوں کو رشوت دے کر کے، پولیس والوں کو رشوت دے کر کے اپنے حق میں، اپنے فیور میں فیصلہ کرا دیا۔ کان کھول کر کے سن لو، رشوت کے ذریعے کسی کا حق کھانے والا وہ بھی حرام خور ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اے لوگو، اے ایمان والو، ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھایا کرو۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور اپنے معاملے کو حاکم کے پاس نہ لے کے جایا کرو۔ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر کے دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے کھانے کے لیے حاکم کے پاس، عدالت کے پاس، جج کے پاس، وکیل کے پاس اپنے معاملے کو نہ لے کے جایا کرو۔
اللہ کے نبی کے پاس بھی لوگ مسئلہ لے کر کے آتے تھے. آپ نے فرمایا انما انا بشر, میں انسان ہوں. ہو سکتا ہے دو لوگ میرے پاس اپنا معاملہ لے کر کے آئیں اور ایک آدمی بہت چکنی چپڑی بات کرنے والا ہو, اس کی بات میں بڑی مٹھاس ہو, اور میں اس کے حق میں اس کے فیور میں فیصلہ کر دوں. دو لوگ میرے پاس کوئی چیز لے کر